अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे चैनल अरीज नावल्स पे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं क्यों आई हूँ, एमी कोई काम नहीं था, बस एमी आ गई हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए। बातें क्या करनी है कि इंस्टाग्राम पे ना मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे क्योंकि फेसबुक के मैसेज मैंने ऑफ़ किए हुए। वो एक्चुअली मैंने नहीं ऑफ़ किए ना, ये हुआ कुछ यूँ कि वो ना हम जब वो प्रोफाइल कन्वर्टिंग हुई है ना, तब ना उन्होंने बोला कि आप मैसेजेस ऑन रखोगे या ऑफ़ रखोगे। तो मुझे लगा कि वो चैट ऑप्शन है कि चैट ऑप्शन ऑन रखनी है या ऑफ़ रखनी है, मैंने ऑफ़ कर दिया। अभी मैं सर्च कर करके थक गई हूँ, लेकिन मुझे कहीं से भी वो नहीं मिल रहा कि किधर से जाके मैसेजेस ऑन करने, तो इसीलिए मेरा मैसेंजर बंद रहता है। तो मुझे नहीं पता कि वो पेज के मैसेज कैसे ओपन होंगे। अगर किसी को पता हो तो मुझे बता देना। बाकी अब मैं सबको सीख रही हूँ और मेरा सिखाने का भी आता है। मैं जिसको फेसबुक अकाउंट बनाना नहीं आता, यूट्यूब का अकाउंट बनाना नहीं आता, यूट्यूब से अर्निंग करनी नहीं आती, मैं उसको सारे कोर्स करवाऊँगी। जी हाँ, आपकी राइटर अब वो टेक्निकल मास्टर बन गई है। ये मैंने आज ही डिज़ाइन किया है। कभी मैं व्लॉगर बन जाती हूँ, कभी मैं टेक्निकल मास्टर बन जाती हूँ, कभी मैं रिपोर्टर बन जाती हूँ। मतलब आई एम ऑल इन वन। अच्छा मतलब मैं फाइनल डिसाइड ही नहीं कर पाती कि मैं अपने दूसरे चैनल का क्या करूँ। तो अब मैंने डिसाइड किया है, जिसको अकाउंट्स बनाने नहीं आते वो मुझसे पूछे, मैं उसको पूरा वीडियो बना के बताऊँगी कि ऐसे बनते हैं। यार वो काम काफ़ी ईजी है, तो आई थिंक मैं उसको कर सकती हूँ। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ओके, अभी बात करेंगे हम नॉवेल्स के बारे में। मेरे नॉवल जो कि हर चैनल पे ऑलरेडी पोस्टेड हैं, हर चैनल पे कहीं ना कहीं आपको अलीशा के नॉवेल्स मिल जाएंगे। लेकिन अरे कवा बोल रहे हैं ऊपर कवा बोल रहे हैं। ओके, तो अच्छा कवा किस तरह से बोल रहा है मैं आपको हंसी की हुई है बताऊँ कि मैं चल रही हूँ अपने सहन में और दाएं से बाएं जहाँ तक छाम जैसे छाम हमें छाँव को बोलते हैं, मेरे मुंह से निकल गया है, छाँव को छाम बोलते हैं हम लोग। तो अच्छा मुझसे पूछे थे कि आप लोग पहाड़ी बोलते हो? नहीं जी, हम पहाड़ी नहीं बोलते, हम पुठवारी बोलते हैं। तो हमारी जो ज़ुबान है ना वो पुठवारी है, बहुत लोगों को आती है। बस कर जाओ यार, पता चल गया मेहमान आने वाले हैं। अच्छा आप लोग मानते हो इस बात को कि कवा बोले तो मेहमान आते हैं? हम पहले मानते थे, अब भी जब कोई बोल रहा हो सर पे आके तो हम कहते हैं यार पता चल गया मेहमान को लेकर आ रहे, तो ठीक है आने दे तुम। तो अभी ये ऊपर मेरे सर पे काएँ किए जा रहे हैं, इसकी आवाज़ भी क्लियरली आ रही होगी। यार क्या सोच रहे होंगे मेरे रीडर्स, कैसी राइटर है, इसके घर में कभी भी है, मेरे घर में नहीं है, मेरे घर के ऊपर है। ओके, जो मेरे नावलों के बारे में बात हो रही थी ना कि खैर मैं फजूल ही बोलती हूँ, ये तो मुझे पता है। तो मेरे नावलों के बारे में बात हो रही थी, वो फजूल नहीं है, मैं मेहनत से लिखे हुए हैं, फजूल क्यों हैं जी। ओके जी, मैं आपको ये बताने वाली थी कि मैं अपने सारे नावल अपने पेज यूट्यूब चैनल पे करने वाली हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मुझे मुसलसल मैसेजेस आ रहे हैं, अरे जी आपका पेज ही नहीं मिल रहा, हमारे पास फेसबुक का अकाउंट ही नहीं है, ये PDF डाउनलोड ही नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो भाई देखो बात सीधी सी है, मैं एक एपिसोड पोस्ट करूँगी जितना मुझ में दम हम है, ठीक है ना। कोई नहीं बोलेगा ज़्यादा पोस्ट करो, ठीक है। तुम जीत का हासिल नावल उसकी 28 एपिसोड है, 27 या 28, तो वो 27 या 28 दिन में होगा। हो सकता है मैं सरप्राइज़ एपिसोड दे दूँ किसी दिन। यार तू चुप कर जा पहले एक मिनट, मुझे ना पत्थर मारने तो इसको, इतना ऊंचा मेरा पत्थर जाएगा नहीं। जा हाँ उड़ गया, वाह क्या निशान का है मेरा। ओके, निशाना जिसको बोलते हो ना आप लोग, हम उसको निशान का बोलते हैं। मेरी लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज से बहुत चेंज है, और ये मुझे अरीज सलीम ने बताया। उसने बताया यार तुम क्या बोलती है, हमें तो समझ ही नहीं आता। अच्छा मुझे लगता था जो लोग पंजाबी बोलना जानते हैं ना उनको मेरी ज़ुबान आ जाती होगी समझ, लेकिन जब मैंने अपनी बोली ना उसके सामने तो कहती है मुझे पंजाबी आती है लेकिन ये तेरी वाली ज़ुबान मुझे नहीं आती। सो मेरे पास डिफरेंट लैंग्वेज है, तो आई एम नॉट उर्दू स्पीकिंग। अच्छा मेरी अंदर मेरे हालांकि बच्चे शोर मचा रहे हैं, मैं बाहर ही ठीक हूँ। हाँ तो अब मैं नावल अपना पोस्ट करना शुरू करूँगी जितना मुझसे पढ़ा जा सका, क्योंकि एक तो इससे मेरे नावल पुरानों की प्रूफ रीडिंग हो जाएगी जो कि बहुत अच्छी बात है, और मैं नावल बहुत प्रोफेशनल अंदाज में पढ़ूँगी, बिल्कुल वैसे जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स पढ़ते हैं। अब मैं भी बड़ी यूट्यूबर हूँ यार, आई एम नॉट निक्की यूट्यूबर। तो अब मैं अपने सारे नावल ना बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में पढ़ूँगी। मैंने कल परसों वाली एपिसोड प्रोफेशनल अंदाज में पढ़ी थी, मेरे रीडर बोलते हैं इसको क्या हो गया। तो यार
میری زبان کبھی بند نہیں ہو سکتی، تو آپ لوگ فکر نہ کرو، کبھی نہ کبھی یہ پھر سے چلنا شروع ہو جائے گی. اچھا، دست دارم کے ٹائم میں نا میں آپ لوگوں سے روٹ بھی گئی تھی اور آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا تھا. جب ایپیسوڈ ہوئی تھی نا 88 89، میں خود ہی بتا رہی ہوں، کیا یار کیسی بندی ہوں، میں خود ہی بتا رہی ہوں کہ میں آپ لوگوں سے ناراض تھی. جب 88 89 کی ایپیسوڈ چل رہی تھی نا، تو ادھر یوٹیوب پہ نا اس کے ویوز آ رہے ہیں، مطلب 18,000 ویوز آ رہے ہیں، ادھر لائکس آ رہے ہیں 29K لائکس تک. 29K نہیں ہو سکتے یار، سوری منہ سے غلطی سے نکل گیا، 2.9K تک لائک آ رہے تھے. میں اتنی خوش ہوں. جب میں نے فیس بک پہ وہ ایپیسوڈ دیا، میرے ریڈرز نے اس کو 4,000 بھی لائک نہیں دیے، تو میرا پھر ناراض ہونا تو بنتا تھا نا. تو اسی لیے میں آپ لوگوں سے ناراض ہو گئی تھی، لیکن میں نے آپ کو بتایا نہیں، کیونکہ میں بالکل سیریس انداز میں، اچھا آپ خود ہی سمجھ آئے اگر جس دن میں بولوں نا کچھ بھی اس دن میں ناراض ہوتی ہوں، یا پھر مجھے کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے. ہمیں ہوتے ہیں مسئلے، چھوٹے چھوٹے مسئلے لائف میں لگے رہتے ہیں. تو یار میری ویڈیو لمبی تو نہیں ہوتی؟ 6 منٹ یار، اتنی بکواس تو آپ لوگ میری سن ہی لیتے ہو. ہاں تو میں کہاں تھی؟ ہاں یہیں پر تھی میں. تو یہ میرا یوٹیوب کا چینل ہے جناب. یہاں پہ جن لوگوں کو ایپیسوڈ نہیں ملتی، یا ایک تو یہ نیٹ میرا انتہائی برا نیٹ. اوکے یہ لو جی جناب، یہ اس کی تصویریں نہیں آ رہی، یہ ساری جو نیچے جاتے جاؤ اور آپ سب کو ملتے جائیں گے ناولس، ٹھیک ہے. یہاں پہ نا میرا 2 ناول پوسٹ ہے. ایک دست دارم، وہ مکمل یہ بائک والے بھیا کو کیوں سکون نہیں ہے. اوکے نمبر 1 دست دارم ناول پورا اپلوڈڈ ہے. اور اس کے بعد نا جو سیکنڈ ناول میرا جانے عشقم چل رہا ہے وہ اپلوڈ ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ یہیں پر مکمل اپلوڈ ہوگا. تو اس کے بعد نا میں زیست کا حاصل آج سے ہی سٹارٹ کر دوں گی. اور میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں، ناول زیست کا حاصل کی پہلی 4-5 قسطیں میرے خیال میں 1000 ورڈز بھی نہیں ہیں. یار میں نیو رائٹر، تو نیو رائٹر کتنا لکھ سکتا ہے؟ تو میں نے اتنا ہی لکھا تھا جتنا لکھ سکتا ہے. تو وہ جو 27-28 ایپیسوڈ آئیں گے نا، وہ شارٹ آئیں گے. اگر کوئی ایپیسوڈ 5 منٹ سے چھوٹی ہوئی تو میں اس کو ڈبل کر لوں گی، ہیں ٹھیک ہے. لیکن میں کم دوں گی یار، زیادہ نہیں بولا جاتا. میری آپ بھی ہنسنے لگی ہے، اس سے زیادہ نہیں بولا جاتا، مطلب مجھے زیادہ پڑھا نہیں جاتا. تو ایسے کروں گی کہ جتنا ہو سکا اتنا دوں گی. اس کے علاوہ میرا ستمگر کی ڈیمانڈ کچھ زیادہ ہی ہے. میرے سارے ناول کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، زمین پہ آ جاؤں بہتر ہے. تو جو کہ میرا ستمگر ناول ہے، اس کی بھی میں ایسی ہی کوشش کروں گی ایک اگر میں زیست کے حاصل کے بعد اس کی کوئی پوسٹ کرنے کی ہمت میرے اندر بچی تو میں اس کو بھی ایک ایپیسوڈ کر کے پوسٹ کر دوں گی. ادروائز آپ لوگوں نے سکون کا سانس لینا ہے. اور جو کہ انسٹاگرام کے لوگ مجھے بار آ کے کہہ رہے ہیں نا آپ جی اپنے ناول پوسٹ کریں، اگر ان لوگوں نے لائک نہیں کیا نا، پھر تم لوگ دیکھنا میں تمہارا کیا حال کرتی ہوں. میں ناول روک دوں گی. میری اس دھمکی سے کوئی نہیں ڈرتا ہے، کوئی بات نہیں. اچھا یہ والا جو آج میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا، آئی لو دس ویڈیو، یہ والا میرے بہت ہی پیاری ریڈر نے مجھے بنا کر دیا ہے، اور اس نے مجھے ایک پیارا سا لوگو بھی بنا کر دیا ہے میرے چینل کے لیے، جو کہ مجھے بہت پسند آیا. ابھی دعا کریں کہ وہ لوگو لگ جائے. اس کے علاوہ اور کیا بتانا تھا؟ ہاں جی، وہ روح یارم والی جو بات تھی، بگی پلکو اور روح یارم ناول 2 کے انہوں نے کہا تھا کہ انگلش میں کریں گے، تو ان کو میں نے جواب دے دیا جناب، چٹا سفید چٹا جواب دے دیا. میں نے کہا نہیں جی ہم نے نہیں کروانے، میرے ریڈرز نے ایکسیپٹ نہیں کیا آپ کی آفر، ٹھیک ہے. لیکن وہ بندے پھر بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے، بار بار میسیجز کیے جا رہے، سوچ رہے ہم آپ کو آڈر، میں نے بلاک ہی کر دیے. اور یار اتنا کوئی بندہ اگر پیچھے لگا ہو نا، تو یہاں پہ میرے ایک ریڈر نے بتایا تھا کہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے، تو جتنے وہ پیچھے لگے ہوئے تھے نا، میں نے ان کو بلاک کرنا زیادہ بہتر سمجھا. اور اس کے علاوہ میں اپنے دوسرے چینل کی بات کری تھی، وہ اس چینل کا نام تو اریز شاہی ہے، جیسا کہ جہاں پہ میں ولاگس پوسٹ کرتی تھی، تو وہ ولاگس ہیں ابھی بھی میرے پاس، میں نے پرائیویٹ کر دیے. تو وہاں پر نا میں آپ کو ایز اے ٹیچر سکھاؤں گی، اور جس کو مسئلہ ہے نا، کیونکہ کچھ لوگوں کے چینل مونیٹائز نہیں ہوتے، کچھ لوگوں کا وہ ارننگ نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کو شارٹس ارننگ سسٹم چاہیے ہوتا ہے، تو میں انفارمیشن لوں گی مزے کی اور آپ لوگوں کو دوں گی. اور اگر کسی کا ایکسیپٹ نہیں ہوا تو مجھے کچھ مت کہنا، کیونکہ میں خود ابھی نئی ٹیچر بنی ہوں. اوکے اچھا میں وہاں پر نا ایسے فضول بھی نہیں بولوں گی، کیونکہ وہاں میں پروفیشنل ورک کروں گی.
اوکے. اب میں آپ کو اپنے چینل کے بارے میں بتاؤں تو بہت لوگوں نے کہا کہ آپ کے اس چینل میں کیا مسئلہ ہے, کیا سسٹم ہے. اس چینل میں الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں اچھی خاصی ارننگ ہو رہی تھی کہ جو کہ میں نے اپنا آئی ڈی کارڈ اس پہ ڈالا نا, تو آئی ڈی کارڈ کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اردو میں تھا, وہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی, تو اردو میں تھا آئی ڈی کارڈ. تو جب میں نے ایڈریس ڈالا نا وہ کیا بولتے ہیں پیمنٹ کے لیے, پیسوں کے لیے, تو جب میں نے ایڈریس ڈالا نا تو اس میں انہوں نے بولا کہ یہ تو انگلش میں ہے ہی نہیں, یہ تو اردو میں ہے. تو پہلے تو ان لوگوں نے کوئی مسئلہ نہیں کیا, اچھے خاصے میرے پیسے بھی بن گئے, میں بڑی خوش ہو رہی تھی کہ واؤ یار میں اتنی ارننگ ہو رہی ہے. پھر مجھے پتہ چلا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے, اس کے بغیر تو حل ہی نہیں نکل سکتا. پھر میں نے یوٹیوب والوں کو نا میل کی, میں نے ان کو میل کی تو ان لوگوں نے آگے سے میری پیمنٹ بند کروا دی. میں نے کہا یار یہ کیا طریقہ ہے, پیمنٹ کیوں بند کر دی میری. پھر انہوں نے بتایا کہ آپ کا جب تک یہ مسئلے حل نہیں ہو جاتے تب تک ہم پیمنٹ آپ کو دیں گے ہی نہیں. تو بس جی اچھے خاصے پیسے میرے وہاں پہ یوٹیوب والوں نے پھنسا لیے, اور وہ نکل ہی نہیں رہے. اگر نکل جاتے تو آپ کی رائٹر امیر بن جاتی, لیکن نہیں, کوئی بات نہیں. ہم امید پہ دنیا قائم, اور بڑی محنت لگی ہے اس پہ, تو محنت کبھی ضائع نہیں جاتی, اس لیے آئی ایم ریلیکس. تو اس کے بعد اپنی ویب سائٹ, اس کے بارے میں کیوں نہ بتاؤں. میری ویب سائٹ ہے www.arisha.com, arishanovels.com. تو یہاں پہ آپ لوگوں نے جا کر نا میرے ناولز ریڈ کرنے ہیں اوبیسلی. تو جس نے کہا کہ چیپٹر 1 آن نہیں ہوا, ایکچولی وہ میری غلطی نہیں ہے. کسی نے بولا کہ عریش تجھے ارننگ کرنی ہے, میں نے کہا ہاں بھائی کیوں نہیں کرنی ہے, لازمی کرنی ہے. تو اس نے بولا کہ یہ والا لنک اپنے لنک کے ساتھ اٹیچ کرو تو تمہاری ارننگ ہوگی. میں نے کہا اوکے جی میں کرتی ہوں. میں نے وہ لنک ڈالا اپنے وہ چیپٹر 1 کے ساتھ. میں نے ان کو سیکھا کہ لنک کیسے اٹیچ کرتے. میں نے وہ لنک اٹیچ کر کے ڈالا, جانے اشتم کی میں نے 5 سے 6 یا 10 قسطیں ہیں شاید اپلوڈ کی. تو وہاں پہ ریڈر نے کہا کہ یہ تو اوپن ہی نہیں ہو رہا. تو تب مجھے پتہ چلا کہ یہ جو اوپننگ کا سسٹم ہے نا, یہ 5-6 دفعہ ریڈرس کو اچھا خاصا خوار ہونا پڑتا ہے پھر جا کے وہ اوپن ہوتی ہے. اور اب مزے کی بات یہ بتاؤں میں آپ کو کہ میں اس کو 2-4 دفعہ خود بھی اوپن کر کے ٹرائی کر چکی ہوں, ابھی میرے سے بھی وہ اوپن نہیں ہو رہا. تو ابھی میں وہ اس لنک کو کیسے ہٹاؤں مجھے نہیں پتا, لیکن میری کوشش یہی ہوگی کہ میں اس کو ہٹا پاؤں, کیونکہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اس پہ 50,000 سے زیادہ ویوز دیے ہوئے ہیں. اور میری جو ارننگ ہے نا, جس نے مجھے لالچ دیا تھا کہ تیری تو اچھی خاصی ارننگ ہو جائے گی, تو وہاں پہ ارننگ میں نا پتہ نہیں صرف 14 ایس بنے ہیں یا 15 ایس بنے. میں نے کہا توبہ استغفراللہ, 14-15 ایس کے لیے, مطلب گوروں کے 15 روپے کے لیے کیوں کرنا یار, ہم گوروں کے 100 روپے کے لیے کام کریں گے. تو ابھی یہ مسئلہ ہو گیا ہے, تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مجھے چیپٹر 1 اگین پوسٹ کرنا پڑے گا. یہاں پہ آپ لوگوں نے بہت سارے ویوز دینے ہیں, اور پھر وہ گوگل کی طرف سے اپروو ہو جائے گا. تو جب گوگل کی طرف سے اپروو ہو جائے گا تو پھر آٹومیٹکلی میری ارننگ اسٹارٹ ہو جائے گی. اور اچھا, جو یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم جی ارننگ کے لیے کام نہیں کرتے, ہم ارننگ کے لیے کچھ نہیں کرتے, تو یار سب جھوٹ بول رہے ہیں. جس بندے نے یوٹیوب کا چینل بنایا ہے, جس بندے نے اپنی ویب سائٹ بنائی ہے, جس بندے نے وہ اپنا وہ پیج پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے, یار وہ سب ارننگ کے لیے کام کرتے. آئی ایم 100% شیور. کوئی اتنی محنت کیوں کرے گا اگر اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو میں اپنی بات کروں, ابھی تک نا میں نے ای بک سے بہت پیسے کمائے ماشاءاللہ الحمدللہ, میں نے بہت پیسے کمائے نو ڈاؤٹ. لیکن یار میرا نا کنیکشن نہیں بن رہا تھا اس چیز سے کہ میں خود تو پیسے کما رہی ہوں, ٹھیک ہے, مجھے اچھی خاصی پیسے مل رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ریڈرز نہیں افورڈ کر سکتے ان کا کیا. پیکیج ہر کوئی لگاتا ہے, فری پیکیجز بھی ملتے. تو میں نے یوٹیوب پہ کام شروع کیا. ابھی یوٹیوب پہ مجھے دیکھ کر بہت سارے لوگ آ گئے, تو اس میں میرا کیا قصور ہے. لیکن یہ ہے کہ یوٹیوب سے الحمدللہ میں جھوٹ کیوں بولوں گی یار, میں سچ بتاتی ہوں, 80,000 پلس ارننگ میری ہو چکی ہے, یعنی کہ 80,000 سے زیادہ. تو انسان کو سچ بولنا چاہیے, اور یہ سب کچھ آپ لوگوں کی بدولت ہوا ہے. یا شاید میں نے ای بک نہ لکھنے کا فیصلہ کیا اس وجہ سے ہوا ہے. لیکن میری سوچ یہی تھی کہ یار مجھے نا یہ 700-800 ممبرس نہیں چاہیے, مجھے نا بہت سارے ممبرس چاہیے, بہت سارے بندے ہوں جو مجھے لائک کریں, بہت سارے بندے ہوں جو مجھے پسند کریں, بہت سارے لوگ ہوں جو مجھے پڑھیں. تو صرف تھوڑے سے لوگوں کا ریویو نہیں چاہیے مجھے, اور صرف تھوڑے سے لوگ خرید سکتے ہیں. میری جو جانے عشقم تو عشق تو جنوں میری لاسٹ ای بک, اس کو 800 پلس اس کی وہ
बुकिंग हुई थी लेकिन बात फिर भी वही है कि बुकिंग चाहे उसकी जितनी मर्ज़ी हो, लेकिन वो जो होता है ना कि सब लोग नहीं पढ़ पाते, तो वो सिर्फ 800 लोग, उन्होंने कुछ लोगों ने ये कह दिया कि नहीं यहाँ पे हम रिव्यू नहीं दे सकते, हम इसीलिए तो ख़रीद के पढ़ रहे ताकि हमें रिव्यू ना देना पड़े। तो यार ये मुझे लॉजिक बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो दूसरी बात ये कि बहुत शॉर्ट टाइम होता है ई बुक लिखने के लिए, तो मैं आज़ाद किस्म का परिंदा हूँ, मैं इतने शॉर्ट टाइम में नहीं लिख सकती। मुझे ना डेली वाइज थोड़ा थोड़ा लिख कर थोड़ा देने में मज़ा आता है। और मैं डेली एपिसोड क्यों देती हूँ, ये तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है। भाई मैं डेली एपिसोड इसलिए देती हूँ क्योंकि मेरा नावल जल्दी ख़त्म हो और मेरा जो कनेक्शन है मेरे रीडर्स के साथ वो बना रहे। पहली बात तो ये है कि एक नावल ख़त्म करते हैं मेरा तकरीबन 15-20 दिन में दूसरा शुरू हो जाता है। और मेरा जो नावल है मन आज शक्ल बे यार हस्तम, इसके 60 एपिसोड तक जाएगा, 14 एपिसोड ही रह गए उसके भी, तो जल्दी ख़त्म होने वाला है वो नावल भी इंशाल्लाह। कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा, मैं भी 2 वीक्स में ख़त्म हो जाएगा वो नावल। तो यार ये एक कनेक्शन है मेरा कि मैं जितना भी हो सके ना मैं इतना टाइम निकाल लेती हूँ। एक तो जो राइटर कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता, हम नहीं कर पाते, हम यहाँ बिज़ी हैं वहाँ बिज़ी हैं, उन सबको ना मेरा बस एक ही वो सिस्टम है ना कि शौक़ की बात होती है। अगर आपका शौक़ हो तो फिर टाइम मैटर नहीं करता। मेरा यहाँ टाइम मैटर नहीं करता, मैं सच्ची बताऊँगी। मैं एकेडमी भी जाती हूँ, एकेडमी से वापस आकर फिर मैं सोती भी हूँ, मेरा खाना पीना है, ये छोटे लाइफ में जो काम है वो तो काम है ही नहीं, वो तो एक रेगुलर लाइफ का हिस्सा है। तो यार मैं अगर 10 मिनट हूँ ना मेरे पास, मैं उन 10 मिनट में 100 से 200 वर्ड लिख लेती हूँ। मेरा वो नहीं है, मतलब एक शौक़ है ना आपको कि आपने ये काम करना है, ये शौक़िया आप लोग कर रहे हो। तो शौक़ का मतलब ये होता है कि शौक़ को टाइम की ज़रूरत नहीं होती, शौक़ बस ये खुद ही अपने लिए टाइम निकाल लेता है। और मेरे जो नावल लिखने की टाइमिंग है ये अपने आप निकलती है। मैं कभी मैनेज नहीं किया कि इस टाइम पर मैं एपिसोड लिखूंगी, उस टाइम पर मैं एपिसोड लिखूंगी, ये मेरा करेक्ट टाइम है, इसी पे मैंने करना है, मैंने हर हाल में करना है। नहीं, ये वाला काम नहीं है मेरा। मैं सुबह कमरे में झाड़ू लगाती हूँ, झाड़ू लगाकर मैंने 200 वर्ड उस टाइम पे लिखे, फिर वो जब पोछा लगाती हूँ उसके बाद 200 लिखती हूँ। तो ये अपने आप टाइम मैनेज हो जाता है। कभी नहीं सोचा कि किस तरह से टाइम होगा। जब खासकर जब सरप्राइज़ एपिसोड होता है ना, कि जिस तरह से मैंने कल सरप्राइज़ लिखा, तो जिस तरीके से मैंने सरप्राइज़ लिखा ना उस तरीके से मैं रात वाली एपिसोड लिखती हूँ, तो इसीलिए थोड़ा मैनेजिंग का मसला हो गया। अभी मैं फजर में उठी, मैंने लिखना शुरू किया थोड़ा करके। मैंने आज सुबह की एपिसोड लिखी, रात को मुझे इतनी ज़्यादा नींद आई थी ना कि मैं कुछ भी नहीं लिख पा रही थी, क्योंकि वो ट्रैवलिंग की वजह से, मैं जब भी ट्रैवलिंग करती हूँ ना मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो हम जिस गाड़ी में गए थे ट्रैवलिंग करने, यार वो गाड़ी ना ऐसे हिल रही थी, मैं खुद हिल रही हूँ इधर, तो वो ऐसे जैसे लाइव आप लोग मुझे देख रहे हो, तो ना हिल रही थी गाड़ी। तो ऐसे हो रहा था कि लाइक टाइम बहुत तो नहीं हो गया, 18 मिनट मैं कितना बोलती हूँ। अच्छा, तो वो ना गाड़ी हिले जा रही थी और फिर वो मोबाइल पे कीबोर्ड पे मेरी उंगलियां भी नहीं ठहर रही थी, तो इसीलिए मैं लिख नहीं पाई। वरना जब मैं बाबा के साथ जाती हूँ या भाई के साथ कहीं पे जाती हूँ तो फिर यार मैं आराम से सुकून लिख लेती हूँ जाते जाते। तो मेरे मैनेजिंग टाइम का कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने पूछा कि आपके बारे में सब कुछ कैसे पता चलेगा कि आप कब ऑनलाइन होती हैं, क्या कुछ सिस्टम होता है। ये वाला मैं सिस्टम ये है कि मैं फ़ेसबुक पे ऑनलाइन नहीं होती, इंस्टाग्राम का मुझे कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन मैं वहाँ पर ना जब मुझे नोटिफिकेशन आती है कि आपको मैसेजेस आया हुआ है तो मैं भाग कर चली जाती हूँ, मुझे पता चल जाता है कि मुझे मैसेज आया हुआ है। तो उसके अलावा मेरे 2 दोस्त हैं सिर्फ, एक है हीर खान और एक है अलीज सलीम। तो आप लोग इनसे पूछ सकते हो कि मैं कब आती हूँ ऑनलाइन। तो कब कोई भी अगर आप लोगों का मैसेज हो जो मुझ तक पहुँचाना और आप ना पहुँचा सकें तो आप इन दोनों को बता सकती हैं, जो कि मेरे पास आ जाएगा और आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। उसके अलावा यार सवाल तो बहुत सारे थे, लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा ऐसे जरा अच्छा मेरे मुंह से अब निकल गया तो मैं बता देती हूँ। जेरा लफ्ज़ है ना, जो जेरा, इसका मतलब होता है जो, उर्दू में जो। अच्छा, जो मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है मेरे इस वाले फ़ोन पे नहीं है, मैं दूसरे वाले फ़ोन पे है, टेक्नो स्पार्क पे। तो वो जो टेक्नो स्पार्क वाला फ़ोन है वो मुझे बड़ा पसंद है यार, क्योंकि एक तो नवा है ना, तो जो नवी चीज़ होती है ना वो हमें सबसे ज़्यादा पसंद होती है। लेकिन ये वाला जो मेरा फ़ोन है ना सैमसंग, इसकी मैंने
اس کی میں سیلیبریٹ کروں گی 23 تاریخ کو میں اس کی 4تھی سالگرہ سیلیبریٹ کروں گی انشاءاللہ. یہ 4 سال سے میرے ساتھ ہے, اسی کی وجہ سے آپ لوگوں کی سٹوریز اتنی آ رہی ہیں آگے تک. تو یار میرا نہیں خیال کہ اب کوئی مزید سوال ہیں. سوال جو ہیں یار آپ لوگ بھی کتنا برداشت کرو گے مجھے, تو میرے خیال میں آپ لوگ اپنے اپنے سوال پوچھ دو, میں پھر آؤں گی اسی طرح کسی دن اور آپ لوگوں کو آپ کے سارے سوالوں کے جواب دے دوں گی. اس کے علاوہ میرا 2nd چینل سبسکرائب کر دو بس, میں آپ کو سکھاؤں گی آپ کی ٹیچر بن کے, جو کہ بہت ہی بری ٹیچر ہے. اوکے جی, یہ والا چینل بھی سبسکرائب کر دو. یار آپ لوگ کتنے, یار مجھے بس ایک بات کا جواب دو, آپ لوگ مجھے 30 ہزار ویوز دے سکتے ہو, مجھے 10,000 سبسکرائبرز کیوں نہیں دے سکتے؟ وجہ ریزن. خیر اچھا, حالہ کا چھوٹا بیٹا سبحان ہے نا, وہ شکایتیں لگا رہا ہے میری, یہ کسی سے باتیں کر رہی ہے فون ہاتھ میں رکھا ہوا ہے, کسی سے لائیو کال کر رہی ہے. تو اب میں جاؤں, ان کو شک ہو رہا ہے حدیث دن سے باتیں کر رہی ہے. تو ہمارے گھر میں نا سب سے زیادہ جس کو وہ میری دوستوں کی لسٹ میں جو سب سے زیادہ ٹارگٹ پہ آتی ہے نا, وہ اریج اور ہیری ہیں. تو میری مما کو ہوتا ہے گھر والوں سے اتنی باتیں نہیں کرتی جتنی ان دونوں سے کرتی ہے. تو آئی تھنک مجھے اب اندر جانا چاہیے, کیونکہ خالہ آئی ہوئی ہیں. حالانکہ 5 بچے آئے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے میری خالہ کے 5 بچے ہیں, اور الحمدللہ 16 سال کے بعد میری خالہ کے گھر میں بچے ہوئے تھے. اور اب تو ماشاء اللہ سے اریش 10 سال کی ہو چکی ہے. میں تصویر بھی لگائی تھی, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو. اچھا ایک منٹ, کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کے کزن میں سے سب سے زیادہ آپ کے قریب کون ہے, کیونکہ آپ اپنے وہ ناولس میں ایک دوسرے کے کزنس کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ دکھاتے ہو. جی, تو ہمارے جو کزنس ہیں ان میں میرے جو تایا کے بچے ہیں, میرے تایا کے 7 بچے ہیں, لیکن ایک بھیا فوت ہو چکے ہیں, وہ 22 سال کے تھے جب فوت ہو گئے تھے. تو ان کے علاوہ 6 بچے ہیں. تو میری جو سب سے زیادہ دوستی ہے نا, وہ میری سب سے جو چھوٹی کزن ہے, مجھ سے بڑی ہیں, مجھ سے 5 سال بڑی ہیں, ندا, ان کے ساتھ بہت زیادہ فرینڈشپ ہے. اس کے علاوہ حسن بھائی, وہ انگلینڈ ہے, ان کی شادی وغیرہ ہو گئی ہے, تو ان کے ساتھ میری بہت زیادہ فرینڈشپ ہے. ان کے علاوہ میری خالہ کے بچے, خالہ کے 5 بچے ہیں, اور میں نے جیسا کہ بتایا کہ وہ شادی کے ان کے 16 سال کے بعد ہوئے ہیں. تو وہ سارے اسٹیپ بائی اسٹیپ مجھے 5 مطلب میرے بچوں جیسے ہیں, عزیز ہیں, بہت زیادہ عزیز ہیں. کیا اریش ایمان, تو سب سے زیادہ میں نام لیتی ہوں ان کے. تو اس کے علاوہ دوست میرے صرف 2 ہی ہیں, جیسے کہ میں بتا چکی ہوں. اور کوئی سوال ہو تو یار آپ لوگ پوچھ لینا. اور میں نے ناولوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کی, کرداروں کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا, کیونکہ اس لیے نہیں کہا کیونکہ آپ لوگ کہتے ہو کہ آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں جاننا ہے. یار آئی ایم ویری اوپن, میں سب کچھ بتا دیتی ہوں, کسی سے کچھ باتیں بتاتے نہیں ہوں. اور اچھا, مجھے ایک اور سوال ذہن میں آیا, پر اس کو رہنے ہی دو. انشاءاللہ نیکسٹ میں آؤں گی تو پھر آپ کو بتاؤں گی. آپ لوگ اپنے سوال یہاں پر مجھ سے کبھی بھی پوچھ سکتے ہو, یا ایسا کرتی ہوں کہ میں یہاں پہ اپنا وہ Q&A یوٹیوب پہ کرتی ہوں, کیونکہ یار انسٹاگرام والی پوسٹ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے, پتہ نہیں کتنی غائب ہو جاتی ہے, ملتی ہی نہیں مجھے واپس نہیں ملتی. تو اب میں یہاں پہ یوٹیوب پہ ہی کروں گی سارا سسٹم, اور اسی چینل پہ آیا کروں گی. یار آپ لوگوں نے میری جتنی بکواس میری برداشت کر سکتے ہو نا, آپ مجھے بتاؤ کہ آپ لوگوں کی برداشت کی انتہا کیا ہے, میں اس انتہا پہ آپ کو پوری اتر کے دکھاؤں گی. اور جب میں تیز چلتی ہوں نا, تب میرا سانس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں بس تیز چلتی ہوں اور ایسے میری سانس پھولی رہتی ہے. تو کسی نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے, میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. تو یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے سوال تیار رکھو, جتنے پوچھو گے اتنے میں بتاؤں گی, ٹھیک ہے. آپ لوگ بس مجھے یہ بتانا کہ آپ کی برداشت کی انتہا کیا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ, ملتے ہیں اریج کی بک بک کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تو تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دے اجازت. اللہ حافظ.